بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کی ایک بہت زیادہ خوبصورت بیٹی تھی۔ وہ لڑکی اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے گھمنڈی ہو گئی تھی۔ کہیں سے بھی اگر اس کی شادی کے لیے کوئی رشتہ آتا تو وہ اسے ایک دم انکار کر دیتی تھی، ٹھکرا دیتی تھی، اور اس کا وہ اتنا زیادہ مذاق بناتی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر۔ ایک دن بادشاہ نے بہت بڑی دعوت رکھی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام شہزادوں کو بلایا گیا۔ تمام شہزادے اپنے اپنے مرتبے کے حساب سے اپنی اپنی کرسیوں پر فائز ہو گئے۔ پھر شہزادی اس دعوت میں کئی چیزوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ گھمنڈی انداز میں ہو کر آئی، اور وہ جس بھی شہزادے کے پاس سے گزرتی تھی تو اسے بہت نیچی نظروں سے، گری ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی۔ پھر وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت زیادہ موٹا تھا، اور شہزادی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اپنی کنیز سے کہا، دیکھو یہ تو آٹے کا کٹا ہے۔ جب دوسرے شہزادے کے پاس پہنچی تو کہا کہ یہ تو کوئی بجلی کا کھمبا ہے، اور جب تیسرے شہزادے کے پاس گئی تو کہا، یہ تو سفید طرح کا چوہا ہے۔ وہ اسی طرح ہر شہزادے کے پاس جاتی اور اس کی بے عزتی کرتی، لیکن ایک شہزادے کو دیکھ کر اسے بہت ہنسی آئی، کیونکہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اس نے اپنی داڑھی بڑھا رکھی تھی۔ شہزادی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ذرا اسے تو دیکھو، اس نے کیسے اپنے چہرے پر گھاس پھوس اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا ہے کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مذاق اڑا رہی ہے اور مہمانوں کا بھی زیادہ مذاق ہو چکا ہے، تو بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے بھرے دربار میں اعلان کر دیا کہ شہزادے پسند کرے یا نہ کرے، یہ جو شہزادے یہاں پر آئے ہیں یہ میری بیٹی کو پسند کرے یا نہ کرے، میں اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب اور فقیر سے کراؤں گا۔ اس اعلان کے بعد جو شہزادے وہاں آئے تھے وہ سبھی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ پھر وہاں تھوڑی دیر بعد میں ایک بھکاری آیا اور وہ محلے میں گانا گاتا پھر رہا تھا۔ پھر وہ شاہی محل کے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گانا گانے لگا۔ جب بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ اس کو یہاں بلا کر لاؤ، تو نوکر پھٹے پرانے کپڑے والے اس بھکاری کو اندر بلا کر لایا۔ پھر اس بھکاری نے شہزادی کے سامنے بہت اچھا ایک گانا گایا، اور پھر بادشاہ نے اسے انعام سے نوازا اور کہا کہ تم نے بہت اچھا گانا گایا، میں تمہیں بہت ایک اور اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرواؤں گا۔ شہزادی نے جب سنا تو وہ حیران رہ گئی، ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے بہت زیادہ ڈرامہ کیا، یعنی کہ بہت زیادہ ڈرامہ کیا، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ میں نے مہمانوں کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری شادی کسی بھکاری کے ساتھ کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں، اب تمہاری شادی میں جس بھکاری کے ساتھ چاہوں گا اس کے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد بادشاہ کے ان دونوں کا نکاح بھی کروا دیا اور کہا کہ اب تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کر لو۔ شہزادی روتی پیٹتی اس بھکاری کے ساتھ گئی۔ راستے میں ایک شکار گاہ کے پاس سے گزری۔ وہ شکار گاہ بہت بڑی تھی، تو شہزادی نے بھکاری سے پوچھا کہ یہ شکار گاہ کس کی ہے؟ تو بھکاری نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکار گاہ اسی داڑھی والے کی ہے۔ اگر تم اس داڑھی والے سے شادی کر لیتی تو اس شکار گاہ آج تمہاری ہوتی۔ اس کے بعد وہ ایک بڑے سے باغ میں پہنچی، یعنی کہ جو باغ تھا پیڑوں کا باغ تھا۔ یہ باغ دیکھ کر شہزادی نے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ تو بھکاری نے کہا کہ یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کا ہے۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم الشہر یعنی کہ عظیم الشان شہر میں داخل ہوئی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران ہو گئی، ہکا بکا رہ گئی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس شہر کا مالک کون ہے؟ تو بھکاری نے کہا کہ یہ شہر داڑھی والے کے ملک میں آتا ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب تمہارا ہوتا، آج تم اس شہر کی مالکن ہوتی۔ شہزادی نے بڑے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی، اسے برا بھلا نہ کہتی، اسے گھاس پھوس والا نہ کہتی۔ تو بھکاری نے ناراض ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟
کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس کے بعد وہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے پاس پہنچے تو شہزادی نے کہا کہ کیسی بیکار اور چھوٹی سی جھوپڑی ہے؟ تو بھکاری بولا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو شہزادی بولی کہ تمہارا نوکر کہاں ہے؟ تو بھکاری بولا کہ ہمیں نوکروں سے کیا کام، تم ہر کام کر سکتی ہو، تم ہی میرے نوکر ہو، چلو اب تم آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا بنا کر لاؤ، میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں آج۔ لیکن شہزادی کو کھانا کہاں سے بنانا آتا تھا؟ وہ تو ایک گھمنڈی لڑکی تھی۔ تو بھکاری نے اس کی مدد کی۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے۔ دوسرے دن اسے بھکاری نے جگایا اور گھر کا کام کرنے کو کہا۔ شہزادی پورا دن کام کرتی رہی اور اوپر سے بھکاری کی ڈانٹ بھی سنتی رہی۔ اسی طرح سے انہوں نے کچھ دن گزار لیے۔ ایک دن بھکاری نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ اب سب ختم ہو چکا ہے، اب کمانے کی باری تمہاری ہے، یعنی کہ شہزادی اب کمائے گی۔ میں تمہیں لکڑی لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بن لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں گیا اور ٹوکری کے لیے لکڑی کاٹ کر لے آیا، یعنی کہ جو لکڑی تھی ان کی باریک باریک پٹی بنا کر ان سے ٹوکری بنانی تھی۔ شہزادی نے ٹوکری بنانی شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی اس طرح کا محنت والا کام نہیں کیا تھا، وہ تو شہزادی تھی، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور ان میں سے خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی، میں تمہیں جو دھاگے ہیں ان کو لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑے بن لینا۔ لیکن وہ یہ بھی نہ کر سکی، شہزادی تھی تو کیسے کرتی؟ تو اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ تم میرے لیے بالکل بھی کام کی نہیں ہو، تم تو کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے میں برباد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے میں مٹی کے برتن لا دوں، تم انہیں بازار میں جا کر بیچ دیا کرو۔ اس بات پہ گھمنڈی شہزادی نے کہا کہ جب میں بازار جاؤں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر مجھ پر بہت ہنسیں گے۔ تو شوہر نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے نہیں مرنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا، مٹی کے برتن بیچنے ہی پڑیں گے۔ اور یہ کام بہت اچھا چل رہا تھا، یعنی کہ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر اس سے کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ جب برتن بک گئے تو بھکاری نے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک سپاہی وہاں سے گزرا تو اس نے برتن لے کر اس میں لات مار کر توڑ دیے اور کہا کہ دوبارہ اس طرح سے یہاں راستہ گھیر کر مت بیٹھنا، یہاں راستے میں مت بیٹھنا، یہ چلنا مسافروں کا راستہ ہے، ایک طرف برتن رکھ کر بیچنا، بیچ راستے پر مت بیچنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے کہا اب کیا کروں؟ سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو بتایا۔ کہ شوہر نے کہا کہ تم بالکل پاگل ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ تم برتنوں کو ایسے بیچ بازار میں رکھ کر بیچو گی؟ آخر وہاں سے لوگوں کو نکلنے میں پریشانی ہوتی ہوگی، مجھے لگتا ہے کہ تم یہ بھی نہیں کر سکتی، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے شاید تمہارے لیے وہاں کوئی کام مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل کے لیے روانہ ہو گیا۔ شام کو وہ اپنے گھر واپس آیا اور آ کر کہا کہ میں نے تمہارے لیے شاہی محل میں ایک کام ڈھونڈا ہے اور وہ کام ہے باورچی کا، یعنی کہ تمہیں باورچی کی جگہ مل گئی ہے، اب کم سے کم ہمیں پیٹ بھر کے کھانا تو مل جائے گا۔ اس طرح وہ گھمنڈی شہزادی ایک مددگار باورچی بن گئی اور روز صبح کے شام تک باورچی خانے میں رہتی اور رات کو بچا ہوا کھانا اپنے گھر لے آتی۔ اس طرح دونوں میاں بیوی کا گزارا ہونے لگا۔ محل میں آئے اسے کچھ ہی دن گزرا تھا کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شاہی پروگرام ہے، یعنی کہ جب مہمان آنے شروع ہوئے تو شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھنے لگی۔ غلام جو تھے قیمتی کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، ہر طرف شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے تکبر اور بیوقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران وہاں کچھ کنیزیں آئیں جنہوں نے شہزادی کو لذیذ کھانے دیے۔ شہزادی نے وہ کھانے ٹوکری میں رکھ دیے اور گھر کی طرف چل دی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے گزر ہی رہی تھی کہ اچانک بہت قیمتی پوشاک پہنے ہوئے ایک آدمی نے اس کا راستہ روکا۔ شہزادی نے جب اس کی طرف دیکھا تو یہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر محل میں پہنچا۔ اب اتنے سارے لوگوں کا مجمع تھا،
اس کا اپنے اوپر قابو نہیں رہا اور گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے ٹوکری گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادے کا اس وقت حال ایسا تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی۔ پھر بادشاہ نے اسے دوبارہ پکڑا اور نرمی سے بولے کہ ڈرو مت، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی ہو؟ میں وہی بھکاری ہوں جو تمہارے ساتھ جھوپڑی میں رہتا تھا، جس نے تمہارے ساتھ اتنی زندگی گزر بسر کی ہے، اور میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے اس لیے کیا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے گھمنڈ کا علاج ہو چکا ہے۔ میں وہی بھکاری ہوں جس کے ساتھ تم رہا کرتی تھی۔ اب تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے، پچھلی باتوں کو بھول جاؤ اور دیکھو ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی وقت کنیزیں آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ پھر شہزادی کو نہلا کر اسے دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ پھر جب وہ دوبارہ وہاں آئی تو دیکھا کہ اس کے ماں باپ اور تمام درباری وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اس وقت شہزادی بالکل بدل گئی تھی۔ اس کا غرور، اس کا گھمنڈ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے زندگی گزارنے کا سارے ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، انسان کو کبھی تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ تم ہمیشہ مظلوم کی بد دعا سے دور رہا کرو، اپنے آپ کی حفاظت کیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مظلوم کی بد دعا تم پر لگ جائے اور تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ اس لیے مظلوم اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے حق سے روکتا نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی حجاب اور آڑ نہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو مظلوم کی بد دعا سے بچاؤ۔